نحمده ونصلي ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ چونکہ بڑوں کا اور اکابر ہی کا مقولہ ہے کہ اکابرین کی باتیں اور ان کی افادات جب پڑھ کر سنائی جائے تو اس ارادے اور نیت کے ساتھ اس کو سنا جائے کہ گویا ہم انہی بزرگ کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کی حضوری میں جو افادہ ممکن ہے، نیتوں کے استحضار کے ساتھ وہی افادہ غیر حضور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ بزرگان دین کی مجلس میں بیٹھنے کی صورت میں بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ تو جب عطا کی نسبت اللہ رب العزت والجلال کی طرف ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی بھی سبب سے عطا کر دیتا ہے۔ سبب عطا کا عروج کمال پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لینے والے محتاج ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر وہاں سے احتیاج ہی احتیاج نظر آئے تو کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور مقصود کو دلا دیتا ہے۔ اسی ارادے اور اسی نیت سے آج آپ بھی یہاں پر بزرگوں کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں کچھ عطا کر دے گا۔ تزکیہ، تصوف، اصلاح باطن کی قبیل سے جو مجلس ہے، ان مجلسوں میں گفتگو کرنے سے ذاتی طور پر بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت بزرگوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاہم چونکہ حکم جب بڑوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس امید پر حاضری ہو جاتی ہے کہ ان کی توجہات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خیر ہی کہلوائے گا۔ اسی لیے آج کی مجلس کے معمول کے مطابق اس کتاب کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس ارادے سے سنیے کہ اس کتاب کی نسبت بھی ایک بہت بڑے اللہ والے کی طرف، اور وہ ہم کو اس نسبت سے واقف کرانا چاہتے ہیں جس نسبت کے حصول کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، اور کتاب کا نام بھی ہے آفتاب نسبت مع اللہ۔ تو ہم وہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس روشنی میں ہم اللہ تک پہنچنے کی راہ پالیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں انبیاء بھی آئے تھے اسی پیغام کو لے کر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، اور اس میں بڑی تعلیمات پوشیدہ ہیں جس کو خلاصے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ جب یہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد پھر مجھے نصیحت کی ضرورت نہ پڑے۔ قرآن مجید میں نکاح کے موقع پر جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں تھیں جو ہر نکاح کے موقع پر بطور استحضار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اللہ اختیار کرو اور
سچی گفتگو کہو، قول سدید جس کے کہتے ہوئے آدمی کا یہ یقین ہو کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح بھی فرمائے گا، اور جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی ہو جائے گی، یعنی زندگی سنور جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی سنور جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے کامیابی تو اسی کا مقدر بنتی ہے، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو زندگی بھر رسوائیاں، ذلت اور خاریاں ہی اس کا مقدر بنتی۔ آپ ان تمام خاندانوں کا محاسبہ کر لیجئے جو چین و سکون سے محروم ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر زندگی گزاری جا رہی ہے، اس لیے ساری پریشانیاں اور مصائب کا شکار، کیونکہ شریعت مطہرہ ایسی پاکیزہ جس کے بارے میں حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اکمل اور اجمل دین ہے۔ جو دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے، سب سے اجمل بھی ہے، سب سے اکمل بھی ہے، سب سے اسہل بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت بھی یہی دین ہے۔ دیگر ادیان کا آپ طلبہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور جو ادیان کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے جملے ہماری زبان پر آتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الاسلام، ورنہ ان لوگوں نے تو ایسی ایسی باتوں کو اپنی زندگی کے اصول بنا لیے ہیں جو ایک عام عقل مند انسان بھی اس کو درست نہیں گردان سکتا۔ اس لیے دیگر ادیان کے مقابلے میں بھی دین اسلام سب سے خوبصورت احکام رکھنے والا دین ہے، سب سے معتدل تعلیمات رکھنے والا دین ہے، اور سب سے کامل و مکمل بھی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی شریعت مطہرہ میں نہیں کی گئی ہو۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل و دماغ میں ایسی بات آتی ہے تو پھر ہم منکر ہے محمد الرسول اللہ کی خاتمیت نبوت پر، ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہماری زندگی کے کسی مرحلے کا حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو اس اعتبار سے سب سے کامل و مکمل دین ہے۔ ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے، حتیٰ کہ نکاح جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو خالص ہماری مادی زندگی کا ایک عمل ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ رسول کی چاہت کے مطابق اس پر عمل کر کے، اس کے شرائط کو پورا کر کے اگر ہم اس کا انعقاد کریں تو وہ بھی عین دین کا حصہ گردانا گیا ہے، اور اس کا بھی سب سے بہتر طریقہ متعین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی شہوانی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہو، اور پھر اس طریقے کے ذریعے سے اس خواہش کی تکمیل کرنے پر یہ یقین دلایا گیا کہ اس کو بھی ہم تمہارے دین میں ہی شمار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح شرعی اصولوں پر منعقد ہوتا ہے، اس کے بعد آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی دلداری کے لیے جتنے امور انجام دیتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، تو ہر حرکت و سکون پر اللہ تعالیٰ نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ملاپ کرتے ہو، نیتیں درست ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ بظاہر خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے تو اس کو بھی اجر میں شمار کیا گیا۔
تو اس اعتبار سے ہمارا دین کامل و مکمل بھی ہے، اس لیے یہ اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے اور اسہل بھی ہے۔ یعنی جو احکام شریعت محمدی میں ہم کو بتائے گئے ہیں اور انسانوں کو اس کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے، عمل کے اعتبار سے بہت آسان، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام بندہ کر سکتا تھا اتنے کا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے، لہٰذا یہ اسہل بھی ہوا۔ اب جب اجمل بھی ہے، اسہل بھی ہے اور اکمل بھی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کی کامل اطاعت اور پابندی کریں۔ خصوصاً چونکہ نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، اس لیے اس موقع پر عام طور سے وہ ساری باتیں جو ایک میاں بیوی کو شادی سے پہلے سمجھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، بیان کر دی جائے، وہ تو ممکن نہیں ہوتا، چونکہ بزرگان دین کا ایک تسلسل ہے کہ اس موقع پر کچھ دین کی بھلی باتیں بیان کر دی جائے، تو اسی نسبت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عقد نکاح کی بات جب شروع ہو گھر میں، اسی وقت سے لے کر نکاح منعقد ہونے تک مستقل گھر میں عقد نکاح کے جو لازمی اصول و ضوابط ہے اور شرائط ہے اور اس کے متعلق شرعی ہدایات اور رہنمائیاں ہیں، اس کی تعلیم ہونی چاہیے یا اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ دونوں بھی ممکن نہیں ہے تو کسی عالم کے ساتھ نکاح کی بات جب منعقد ہو رہی ہے، طے پانے جا رہی ہے، تو اسی وقت سے کسی عالم سے گزارش کر کے اس کی صحبت میں وقتاً فوقتاً بیٹھ کر نکاح کے متعلق ضروری معلومات معلوم کر لینا چاہیے۔ عوام الناس کے لیے، علماء کو تو سب معلوم ہے، ہر فقہ کی کتاب میں آپ نے کتاب النکاح بھی پڑھا ہے، کتاب الطلاق بھی پڑھا ہے، اس کے متعلق جتنی کتابیں ہیں وہ سب آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو عوام الناس کے لیے پہلے سے ایک دوسرے کے حقوق سے واقفیت حاصل کر لینا، یہ اس معنی کر بہتر ہے کہ بعد میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ جو مسائل نکاح کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں دارالافتاء میں آتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے برسوں پہلے دونوں کے درمیان رشتے نکاح شرعاً ختم ہو چکا ہے، لیکن برابر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ شرعاً وہ نکاح ختم ہو گیا۔ وجہ شریعت کا علم نہ ہونا، نکاح کن باتوں پر یہ رشتہ جڑتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں جب تک معلوم نہیں ہوں گی اس وقت تک اس رشتے کو ہم پاکیزہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے اکابرین کی، بزرگان سلسلہ کی، کہ جب سے نکاح کی بات گھر میں شروع ہو تو مرد بھی اس کے متعلق شرعی احکام کو جاننا شروع کر دے، اور عورت کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ نکاح کے احکام سے واقف ہو جائے۔ گھر میں کسی عالم کا بیان رکھا جائے اسی عنوان پر بار بار، تاکہ اس کے سامنے اس کے مسائل پورے واضح ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی کتاب جس زبان میں وہ پڑھ سکتی ہو اسے پیش کیا جائے، اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے، کوئی ترتیب بہرحال بنا کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ ہم کو بات معلوم ہو جائے گی اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، تو ہم تو ایمان والے بندے ہیں، پھر ہم اس کی خلاف ورزی نکاح کے بعد نہیں کریں گے۔ عام طور سے علم نہ ہونے کی وجہ سے شوہر اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نکاح کے بعد، اور بیوی اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی سلطنت میں دو بادشاہ تو ممکن نہیں ہے، تو دو مملکتوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو نتیجہ ظاہر سی بات ہے وہ ہنگامے کی صورت ہی میں واقع ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہاں پر ایک ہی کی حکمرانی چلانا ہے اگر ہم عافیت چاہتے ہیں۔ اس علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ
صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی، ان کا ایک واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، خود حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے بار بار سنایا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک جوڑا آیا اپنی شکایتیں لے کر، تو حضرت نے دونوں سے باری باری ان کی شکایتوں کو سنا۔ شوہر کی ساری شکایتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ بیوی میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا چلنے کے لیے تیار نہیں، اور بیوی کی ساری شکایتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ شوہر میری چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت دیر تک حضرت نے دونوں کو سنا، کچھ دیر کی خاموشی اختیار کی، اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ خوشی ہوئی کہ تم دونوں بہت ٹھیک کام کرتے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ بھی بہت صحیح ہے، اور تم جو کر رہے ہو وہ بھی بہت صحیح ہے، یعنی تم اپنے شوہر کی نہیں سن رہے ہو، بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہو، اور تم اپنے بیوی کی نہیں سن رہے ہو، تم بھی صحیح راستے پر چل رہے ہو، دونوں صحیح کام کر رہے ہو اس حد تک، لیکن جو اگلا کام دونوں کو کرنا چاہیے تھا اس کا آغاز تم دونوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اس لیے یہ پریشانی ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی نہیں سننا چاہیے، بلکہ دونوں کو مل کر اللہ اور اس کے رسول کی سننا چاہیے۔ اگر تم دونوں اللہ رسول کی سن لیں گے تو دونوں کے درمیان کا آپسی نزاع اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو دیکھیے اکابرین اپنے لطائف میں کس قدر قیمتی نصیحتیں فرما دیتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نصیحت ہے اور اتنی بڑی تعلیم ہے کہ وہ قضیہ ہی حل ہو گیا۔ یعنی جو جوڑا ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر حضرت کے سامنے آیا تھا اور ممکن تھا دونوں کی شکایتیں سنتے رہتے تو وہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا، حضرت نے ایک ہی لمحے میں مسئلہ حل کر دیا کہ کام دونوں بہتر کر رہے ہو آدھا، اور آدھا کام جو کرنا ہے اس کا آغاز ابھی نہیں کیے ہو، اس کا آغاز بھی ہو جائے تو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے۔ تو خلاصہ بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا، نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول میں ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا، اور ایجاب و قبول سے پہلے جو شرائط ہے ان شرائط کو تسلیم کر کے ایجاب و قبول کیا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شوہر نے یہ تسلیم کیا کہ چونکہ میں ایک مسنون نکاح کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس مسنون نکاح کے جتنے شرائط ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ مجھ سے جڑ رہا ہے اس کے جو حقوق شریعت مجھ پر عائد کر رہی ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اور میں ان سب کی پاسداری کا عہد اور وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کہہ رہے ہو تو اس کو نبھا کر دکھاؤ۔ اگر پہلے سے ہی ارادہ نہیں ہے اور پہلے سے ہی دل میں یہ خیال ہے کہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے، باقی شرعی امور کی کوئی رعایت نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ قول سدید نہیں ہے۔ جب قول سدید نہیں ہے تو پھر نتیجتاً اس پر برقرار رہنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ جب اس پر برقرار رہنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور جس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی اس کی مغفرت اور بخشش کے بھی کوئی وعدے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہے، اطاعت کرتا ہے، تو بڑی کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس مضمون کو دہرا دیا گیا، چونکہ نکاح کی مجلس تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے شیخ سلمان ابن شیخ جہانگیر صاحب کا نکاح نسرین بنت شیخ سلیمان صاحب کے ساتھ روبرو گواہان و حضار مجلس مبلغ 5051 روپیے مہر معجل پر آپ کے ساتھ اپنی وکالت سے کر دیا۔ کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ مختصر سے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ باری الہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو مقبول فرما دیجیے۔ اے اللہ زوجین میں طرفین میں آپسی مودت و محبت پیدا فرما دیجیے۔ نیک و صالح متبع سنت دین کے داعی اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب اس کو بنا دیجیے۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما دیجیے۔ حاسدین کے حسد سے اس نکاح کو محفوظ فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اس موقع پر ہمیں مانگنا چاہیے تھا۔ اے اللہ کمزور بندے ہیں، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں ہے، اپنی شان کریمی سے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ مجلس کا دن ہے اس لیے اب مجلس اپنے اگلے منازل کی طرف چلے گی۔ نکاح سے متعلق افراد وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیے۔ حدیث احسان اور اس کی شرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام حاضر تھے کہ اچانک ایک صاحب جن کی نہایت کالی داڑھی تھی بہت عمدہ سفید لباس میں آئے۔ انہیں دیکھ کر ہم سوچنے لگے کہ یہ مدینے کا آدمی ہوتا تو ہم پہچان جاتے، کیونکہ اس زمانے میں مدینے کی آبادی بہت تھوڑی تھی، اور اگر یہ باہر سے آتا تو اس کے کپڑے پر گرد و غبار ہوتا، کیونکہ اس وقت سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھیں۔ جو مسافر ہوتا تھا گرد و غبار سے اٹا ہوتا تھا۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ نیا آدمی کون ہے۔ اتنے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید
اور میری رسالت پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان وہ نعمت ہے کہ ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک واسطے سے قرآن کی تشریح میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک واسطے سے بخاری شریف میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فرمایا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ احسان جب نصیب ہوتا ہے کہ دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ نماز بھی اچھی پڑھتا ہے۔ آپ بتائیے نماز کس کی پیاری ہوگی؟ جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو مزدور دیکھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی طرح مزدوری کرتا ہے، اور جب مالک چلا جاتا ہے تو سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک سے کام بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ان کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے 200 سلطنت سے زیادہ لطف آتا ہے، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، خوشتر آیت از 200 دولت ترا۔ اللہ کے سامنے ایک سجدے کا مزہ 200 سلطنت سے افضل ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ بہت بڑا مالک ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت سے احسانی کیفیت عطا ہو جائے گی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت سے احسانی کیفیت عطا ہو جائے گی، تو ہر وقت محسوس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کا سجدہ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، ہر عبادت مزیدار ہو جائے گی۔ احسانی کیفیت کتابوں سے نہیں ملتی، یہ صرف اللہ والوں کے سینوں سے ہی ملتی ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے اہل علم، علوم ظاہرہ تو مدرسوں سے حاصل کرو، نور علم باطن سینے درویشاں باید جست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کہاں سے پاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے پاؤ گے؟ یہ فقیروں کے سینوں سے حاصل ہوگا۔ تو جب وہ صاحب جن کی داڑھی بالکل کالی اور لباس بالکل سفید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ کون صاحب تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ بتاؤ صحابہ کی قسمت کیسی تھی کہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ معمولی قسمت کی بات ہے؟ بتائیے صحابہ کا ایمان کیسا ہوگا؟ لیکن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، اصلی شکل میں ہوتے تو صحابہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنے پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، ایک دن درخواست کی کہ اے میرے بھتیجے، آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، مجھے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، انہیں اصلی شکل میں صرف پیغمبر دیکھ سکتے کیونکہ انہی کی روحانیت اتنی قوی ہوتی ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اب جان رہے یا نہ رہے آپ ہم کو دکھا دیجیے۔ دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزین جلوہ، تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے چچا کی فرمائش تھی، آپ نے وعدہ فرما لیا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کا پیر سبز
زمرد کے رنگ کا تھا، اور قد و قامت اتنی زیادہ تھی کہ پیر حتیم پر تھا اور سر آسمان پر تھا۔ بس بے ہوش ہو گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عمر میں کون بڑا ہے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جواب سن لیں، کتنا باادب جواب دیا۔ فرمایا کہ بڑے تو وہ ہیں، البتہ اتنی سی بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ محدثین لکھتے ہیں ھذا من اجل مناقبہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت ہی اہم مناقب میں سے یہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب غایت درجے ان کے دل میں موجود تھا۔ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنے باادب تھے، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہوا اکبر نبوۃً و درجۃً وانا اکبر سنًا، لیکن انہوں نے اپنے لیے بڑائی کا نام نہیں آنے دیا۔ جو دنیا سے گیا اگر اللہ کو نہ پایا تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خسارے میں گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ بلڈنگ جائے گی، کرنسیاں جائیں گی، بیوی بچے جائیں گے، کاروبار جائے گا، ارے گھڑیاں تک اتار لی جائیں گی، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، خالی کفن لے جاؤ گے۔ میری آہ کو غور سے سنو کہ جب مولا کے پاس جاؤ تو مولا کو لے کر جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، پھر آپ آخرت کے مالدار ہوں گے۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے۔ پھر قیامت میں دیکھنا کہ اولیاء اللہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ بتاؤ یہ جسم مٹی ہے یا نہیں؟ اس مٹی نے جو روزہ نماز اللہ اللہ کر لیا تو اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لی تو خدا اس مٹی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 5 شیشیاں لو، ایک شیشی میں پیشاب رکھ دو، جسے لوگ حکیموں کو دکھاتے ہیں، اسے قارورہ کہتے ہیں۔ دوسری شیشی میں عرق گلاب بھر دو، تیسری شیشی میں سونا بھر دو، چوتھی شیشی میں مشک بھر دو، 5ویں شیشی میں 10 کروڑ کا موتی رکھ دو۔ تو شیشوں کی قیمت تو برابر ہے، ظرف تو برابر ہے، مگر جو مصروف ہے، اندر جو مال ہے، اس کی وجہ سے دام میں فرق ہوگا۔ عرق گلاب والی شیشی کی قیمت 10 روپیے ہوگی، جس شیشی میں سونا ہے وہ 10,000 کا ہوگا، جس میں مشک ہے وہ 1,00,000 کا ہوگا، جس میں 10 کروڑ کا موتی ہے وہ شیشی پلس 10 کروڑ ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 5 روپیے کی شیشی ہے، لہذا تم 5 روپیے لے لو اور ہمیں یہ شیشی دے دو، تو وہ کہے گا کہ مجھے بیوقوف مت بناؤ، یہ شیشی تو 5 روپیے کی ہے، مگر اس کے اندر تو دیکھو کہ 10 کروڑ کا موتی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا جسم مت دیکھو، ان کی مٹی کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اپنی مٹی کو اللہ پر فدا کر دو، اللہ کو جوانی دے دو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ جس اللہ نے آپ کو جوانی دی، اسی اللہ پر جوانی کو فدا کر دو، تو پھر تمہاری جوانی غیر فانی ہو جائے گی۔ جو مٹی اللہ پر مٹتی ہو، بتائیے اس مٹی کی قیمت کیا ہوگی؟ دنیا جانتی ہے کہ میں نے ساری عمر اللہ والوں کی غلامی کی ہے۔ میری تاریخ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی جانتے ہیں کہ جوانی سے لے کر اخیر عمر تک میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 سال جنگل میں رہا، اور آج بھی دیکھو کہ اللہ کے نام پر اختر اس جنگل میں ہے۔ یہ لسٹر سے مولانا ایوب صورتی یہاں کیوں آئے، مولانا حسین بھیات کیوں آئے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی خوشبو ہے۔ اگر یہ خوشبو نہ ہوتی تو آپ لوگ آتے۔ ہم لوگ یہاں ہرن کا گوشت کھانے نہیں آئے ہیں، لیکن اگر مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اصل میں تو اللہ کو حاصل کرو۔ جس دن دل میں مولا کو پا جاؤ گے، بس سمجھو کہ تمہاری قیمت وصول ہو گئی۔ میں اسی لیے
آپ لوگوں پر مرتا ہوں اور آپ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہزاروں میل دور آتا ہوں، ورنہ جو لوگ ہمارے یہاں جا چکے ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں کوئی کمی ہے۔ یعنی حضرت اپنے اسفار کے متعلق اپنا درد بیان کر رہے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد بھی اصلاح ہے۔ ان لوگوں نے میرے دسترخوان پر مال اڑایا کہ نہیں، لیکن میں اس عمر میں جنگل جنگل اسی لیے در بدر پھر رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھ لیں۔ ایک دن میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، میں بھی قبر میں جاؤں گا، لیکن میں یہ تکلیف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے اور دل میں مولا آ جائے، اور جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کو لے کے جائیں۔ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو اور آپ کہیں گے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے مرسڈیز چھوڑ کے آیا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ وہ تو چھوڑ کے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ لے کر کیا آئے ہو۔ میں دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، خوب کاروں پر بیٹھو، کاروبار کرو، سموسے پاپڑ بھی کھاؤ، مگر اللہ کی محبت کو ان پر غالب رکھو۔ اگر 49% یعنی 49% دنیا کی محبت ہے تو 51% یعنی 51% اللہ کی محبت کر لو، اس سے آپ کی دنیا بھی مزیدار ہو جائے گی۔ دیکھو ایک چیز اسکرین ہوتی ہے اور اس کو چاقو پر لگا کر کڑوا خربوزہ کاٹو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو جو سکرین ہے کو پیدا کرتا ہے، اگر وہ دل میں آ جائے تو آپ کے غم بھی میٹھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دنیاوی مصیبت بھی میٹھی ہو جائے گی۔ وہ اللہ ایسا مالک ہے جو مٹھاس کو پیدا کر سکتا ہے کہ اس کو کڑوے سے کڑوے خربوزے پر لگا دو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنا غم میٹھا کرنا ہے تو اللہ پر فدا ہو، اللہ کا نام لینا سیکھو۔ پھر خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھو گے، جو نکلے آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندر، یہ کون چشم پر آب میں ہے۔ لیکن یہ دولت اللہ والوں کے سینوں سے ہی ملتی ہے، پس کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اور جس کے پاس اپنی نظر نہ ہو تو کم سے کم علماء کی نظر کے غلام بن جاؤ۔ غیر عالم تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن عالم اپنے علم کی روشنی سے کھرے کھوٹے میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مقصد حضرت کی گفتگو کا ہے وہ یہی کہ جب تک ہم اہل اللہ کی صحبت میں اپنی زندگی کے مخصوص ایام گزاریں گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں اتر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔